بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس واقعے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ایک بہت بڑا بدکاری کا داغ لگنے کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ مستقبل کا سلطان تھا، اس پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا تھا۔ قاضی ابن ارسطو جو کہ سلطان صلاح الدین کا استاد بھی تھا، صبح اس مقدمے کو سننے والا تھا۔ یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک باصلاحیت اور باکردار انسان نجم الدین ایوب کے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ پر ایک لڑکی نے لگایا تھا۔ قاضی ابن ارسطو بہت پریشان تھا کہ اگر میرے شاگرد پر لگایا گیا الزام سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم اور دی گئی تربیت پر پانی پھر جائے گا۔ قاضی نے وضو کیا اور جائے نماز پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور دعا کرنے لگا، اے میرے مالک، تیرے باکردار اور نیک بندے پر مشکل وقت آ پڑا ہے، تو اس کی اپنی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی عزت دینے والا اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل یہ نہیں مانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی کی طرف بری نظر بھی اٹھا کر دیکھے، لیکن دوسری طرف شاریہ نامی لڑکی پوری شوق سے سلطان صلاح الدین ایوبی پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب سلطان نور الدین زنگی اپنے سلطنت پر قائم دائم تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ سلطان صلاح الدین نے اس سے اکیلے پا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تمام لوگ حیران تھے کہ سلطان اس طرح کام کر سکتا ہے کیا؟ کسی کو یقین نہیں تھا۔ کوئی کچھ بات کرتا اور کوئی کچھ۔ اگلے صبح سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسطو نے یہ مقدمہ سنانا تھا اور صلاح الدین ایوبی پر جرم عائد ہونے کے بعد سزائے سنائی جانی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رات کو ساری رات بخار میں تڑپتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا، اے میرے مالک، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی سب سچ، بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ صبح کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بخار بہت تیز تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا مانگی اور کہا، اے میرے مالک، تو ہی میری عزت رکھنا۔ وہ دن نجم الدین ایوبی خاندان کے لیے بہت ہی عجیب دن تھا۔ لوگ بڑی بے ضابطگی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسطو اس مقدمے کو سنائیں گے اور سلطان صلاح الدین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ نور الدین زنگی کے خلاف تھے بلکہ کچھ لوگ نور الدین زنگی کے ساتھ تھے۔ اس لیے لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے دربار میں آ چکا تھا اور اس کے بائیں جانب قاضی ابن ارسطو کا تخت تھا اور نیچے صلاح الدین ایوبی ہاتھ بندھے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے جرم پڑھ کر سنایا اور جرم پڑھنے کے بعد قاضی سلطان صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تمہیں اپنی صفائی میں بولنے کا پورا حق ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسا سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ شاریہ نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کو حیرت کی انتہا اتنا نہ رہی، کیونکہ اس لڑکی کا سارا جسم ڈھانپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں وہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھیں۔ سلطان صلاح الدین سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، وہ مجھے اتنا الزام کیوں لگا رہی ہے۔ مجھ سے
حیرا کہ ایسا کیا کون سی غلطی سزا ہوئی جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ قاضی ارسطو شایعہ نامی لڑکی سے مخاطب ہوا اور پوچھا، بتاؤ صلاح الدین ایوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے دے چکی ہوں، مزید ایسے باتیں کر کے میں اپنی مزید عزت خوار نہیں کروا سکتی۔ بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان پر بھی اضطراری تھا۔ دیکھ کر مجمع کو یہ لگ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی بے قصور نہیں ہے۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لوگ بڑے غور سے صلاح الدین ایوبی اور اس کے لڑکی کی باتوں پر سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا؟ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین زنگی کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی اگر مجرم قرار بھی دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو ہم پر اپنے اللہ کی طرف سے رجوع کرتے ہیں، اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں وہ بھی گناہ قبول کر لوں گا جو مجھ بے سزا صد بھی نہ ہوا۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی صلاح الدین ایوبی کو غور دیکھنے لگی اور سلطان صلاح الدین کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بغور بخوبی دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ کر رونے لگی اور کہا، میں تمہیں مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتی ہوں کہ سلطان صلاح الدین بالکل بے قصور ہے، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع حیران ہو گیا اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹا کر دیا۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی دہشت سے اپنے کرسی سے اٹھا اور اس لڑکی کو کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد قاضی نے شاریہ سے کہا کہ آخر ایسا کیا وجہ تھی کہ تم نے سلطان صلاح الدین پر اتنا گنسوا الزام لگایا؟ اس لڑکی نے اپنی آنکھیں لیکن جب صلاح الدین ایوبی زنگی رحمۃ اللہ نے اپنی لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اے میرے سلطان، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، شاید کہ اس کی تلافی بھی ناممکن ہے، کیونکہ جو داغ صلاح الدین ایوبی کے کردار پر لگا شاید میں چاہتی ہوں میں بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کر کے میں بھول تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا؟ تو شاریہ نامی لڑکی نے امیر بن مرقوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عالی مرد میرے امیر نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا۔ میں بھی صلاح الدین ایوبی کی طرح اس کو جانتا تک نہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا کہ کل معلوم ہو جائے گا کون بے گناہ ہے اور کون گناہ گار۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے شاریہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل معجزہ کیا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مر قوم کے ہاتھ لگی تھی۔ یہ مجھ پر بے انتہا ظلم کرتا تھا، بے حد تشدد کرتا تھا اور شاہی خنزیر کے چانچ کرنے کے بعد اس لڑکی کے پیٹھ پر کوڑے کے نشان بھی دکھائے۔ اور ادھر سلطان نور الدین زنگی کے خاص جاسوس نے شاریہ اور امیر بن مر قوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لی اور ان کے پاس تعلق کو سلطان کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی ابن مر قوم کی سزا لوگوں کے سامنے دکھا سکے۔ تمام لوگ بڑے دور سے امیر بن
قوم کی حالت دیکھنے کے لیے آئے، جب اس کے میدان میں لایا کیا تو سخت زنجیریں میں جکڑا ہوا تھا۔ لوگوں اس کو مات کی طرح نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شریعت کے مطابق اسے 100 کوڑے ماریں گے، اور اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے اس کی تمام جائیدادیں کر لی، اس سے شاہی عہدہ بھی لے لیا اور اس کی تمام جائیداد سلطان صلاح الدین ایوبی کو دی کی دعوت کی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر غصب نہیں بنانا چاہتا، اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی اللہ تعالیٰ نے بغیبی مدد کی، اور اس کے باوجود پر لگایا کاری کا داغ دودھ کی طرح دھل گیا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ جب انسان گناہ بدکاری زنا سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور جس کا کلہ کہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے زلیخا نے حضرت یوسف پر الزام لگایا، اسے